جی السلام علیکم ناظرین، عام آدمی پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے جو عنوان ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ امریکہ میں سیاہ فام لوگ جو جلسے کر رہے ہیں اور ان کے جلوسوں میں باجماعت نماز پڑھائی جا رہی ہے اور کافی لوگ نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے بھائی اور جو باہر گئے ہوئے ہیں امریکہ اور یورپ میں جو جا کے کام کر رہے ہیں ادھر ان کا کیا مستقبل ہے، تو اس بارے میں آئیے آصف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے۔ جی آصف بھائی، جو سیاہ فام لوگوں کے جلوس نکال رہے ہیں ان میں لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھتے اور باجماعت نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور کیا فیکٹرز ہیں؟ بہت شکریہ معیز بھائی۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کے پیچھے ایک بہت لمبی داستان ہے کہ انسانی تاریخ ظلم اور بربریت پر ہمیشہ سے قائم رہی ہے جی، اور اس میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ نظام کا حصہ بن جاتی ہے اور اس سے جان چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی سب کچھ انفارچونیٹلی وہاں کی جو سیاہ فام کمیونٹی تھی اس کے ساتھ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اپنے لیے آواز اٹھائی تو ان کو وہاں پر ایک مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں افریقی بیسیکلی ان کو جو سیاہ فام لوگ ہیں یہ افریقی نژاد امریکنز کہتے ہیں، ان کو افریقی نژاد امریکنز ہمیشہ سے ہی نسل پرستی کے تعصب کا شکار رہے ہیں امریکہ میں، اور ابھی بھی ان کے ساتھ وہی رویہ روا رکھا جاتا ہے۔ آج بھی یونیورسٹیز میں ان کو اس نسلی امتیاز کی بنا پر ایڈمیشن نہیں دیا جاتا، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کے ساتھ آج بھی آپ کو امریکہ میں جو ان کی ایگزیکٹو پوسٹ ہیں وہاں پہ آپ کو سفید فام امریکی نظر آئیں گے، آپ کو کوئی سیاہ بہت کم لوگ سیاہ فام امریکی جو ہیں وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی آگے اس کا یہ آگے چلتے ہیں اس کا، تو نہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے کیوں موسٹلی نظر آتے ہیں؟ یہ جو جلوس میں ہیں ان کے یہ سیاہ فام لوگ اکثر نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، یا سیاہ فام نہیں بھی ہیں تو ان جلسوں میں نماز پڑھتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ جی معیز صاحب، یہ بات یہ ہے کہ جب انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈتا ہے جہاں سے اپنی آواز کو بلند کر سکے، اور جب وہ متجسس ہو کے اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ان کو ایسا بدقسمتی سے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو پھر وہاں پہ آپ کو ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ صرف اسلام میں یہ وسعت پائی جاتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر کے توسط سے کہ کسی عربی کو، کسی اجمی پہ، کسی گورے کو، کسی کالے پہ کوئی فقیت حاصل نہیں، اور امریکہ جیسے ملک میں آج آپ کو سیاہ فاموں کی بہت زیادہ تعداد اسلام کی طرف راغب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں اب دوسری قومیت جو بہت سارے سفید فام لوگ جو عقل شعور رکھتے ہیں، جو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسانی امتیاز کو رنگ و نسل کی بنیاد پر جو امتیاز بڑھتا جاتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور انسان کو اس کی قابلیت کے مطابق اس کے حقوق دیے جانے چاہیے، اور ان کو بھی جینے کا ویسے ہی حق ہونا چاہیے جیسے کہ دوسرے لوگوں کو ہے، وہ لوگ بھی اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو وہاں پر جو آپ کو کمیونٹی نظر آئی ہے، جو باجماعت لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، بیسیکلی افریقن نژاد امریکنز ہیں، اور جو کہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور موسٹلی ان کی تعداد جو ہے سڑکوں پہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ لامحالہ طور پر وہ لوگ جو ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی نماز کا احترام کرتے ہوئے، چاہے ان کو پڑھنی آتی ہے یا نہیں پڑھنی آتی، وہ ایک اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ جی شکریہ آصف بھائی۔ دوسرا آپ کا کویشچن رہ گیا، جی تو اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل جی، میں اسی کی طرف آنے لگا تھا کہ مسلمان جو ہے ہمارے ایک متوسط جو طبقہ ہے یا جہاں سے جاتے ہیں یا جو خاص ہماری تعداد گئی یا جو ریونیو جنریٹ کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے ہماری ملک کی اکانومی میں، جو باہر جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں، باہر جا کے کوئی بھی عہدوں پہ فائز ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں ان کا کیا مستقبل ہے ادھر، اور کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سے جو بات ہوئی تو آپ اس کے بارے میں بہت کانشیس تھے۔ جی دیکھیں مہی صاحب، دشمنان اسلام کا ہمیشہ سے روز اول سے یہی رویہ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں تو ان کی برداشت سے یہ چیز باہر ہو جاتی ہے۔
تو اس کو پھر بدنام کرنے کے لیے کبھی تو وہ دہشت گردی کا لیول لگاتے ہیں، کبھی وہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے بیزار کرنے کے لیے الٹی سیدھی خرافات بکتے ہیں، کبھی مسلمانوں سے ہی ایک مخصوص طبقے کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے جو کہ خرافات بکتے ہیں، اور جو آپ کے مذہب میں نئی نسل کے جو آپ کی جو نئی نسل ہے ذہنیت ان کے جو ذہن میں تہمات اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. اس میں ایک طبقہ احمدیت کا ہے جو کہ ان کا لگایا ہوا ایک پودا ہے جو آج تناور درخت بن چکا ہے. یہ ہماری نئی نسل کو بہت ہی زیادہ گمراہ کن نظریات جو ہے ہماری نئی نسل میں پیدا کر رہا ہے. تو اب یہ ان کے پاس ابھی جو احتجاج ہوا ہے تو ایک ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، اور اس کی جو اسلام کی جو ہماری قرآن پاک کتاب ہے، پاک کتاب، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، اور اس کو یہ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی چیز ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے، اور اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی حربوں کا سہارا لیتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ رکنے سے نہیں رک رہا تو پھر یہ اپنی اصلیت پہ اتر جاتے ہیں. اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دیتا جاؤں، جیسا سلوک انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا گیا، اس کی پیچھے بھی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر جو دلت تھے، یہاں پہ جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ تھے جن کو جو شودر ہیں اور لوور کمیونٹی کے دوسرے لوگ تھے، وہ اسلام کی طرف جب ان کے حقوق نہیں ملے، ان کو تعلیم کا حق نہیں ملا، ان کو صحت کے حقوق نہیں ملے، ان کو جو انسانی بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں دیے گئے، تو پھر ان کے لیے مجبوری بن گئی کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں. اور اس آواز کو بلند کرنے کے لیے جو بہترین پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں ان کو یہ رائٹس ملتے ہیں، وہ جہاں پہ ذات پات رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے، وہ صرف ایک ہی مذہب ہے، وہ مذہب اسلام ہے. تو اسلام جب قبول کرتے ہیں، جب اسلام کے دائرے میں آتے ہیں تو وہ ایک اپنے آپ کو ایک حفاظتی حصار میں محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک معاشرے کا حصہ محسوس کرتے ہیں. وہ لوگ جو کٹ چکے ہوتے ہیں معاشروں سے، وہ اپنی ایک ان کی اپنے آپ کی جو اہمیت ہے ان کی، وہ اس کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی ویلیو ہے. وہ آپ کو اپنے آپ کو انسان کے درجے پہ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ اس طرف آتے ہیں. اب جو مجھے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہ کرے، لیکن اس جو مجھے آنے والے آثار نظر آ رہے ہیں، جیسے جیسے اسلام وہاں پر اہل مغرب میں پھیلتا پھولتا جا رہا ہے، صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ ساتھ جو باقی یورپین کنٹریز ہیں، فرانس ہے، وہاں پہ سویڈن ہے، وہاں پر انگلینڈ ہے، دوسرے جو انگلینڈ کے یو کے جس کو ہم یونائٹیڈ کنگڈم کہتے ہیں، وہاں پہ بھی تقریباً یہ سارے کل ملا کے تقریباً 40 ملین کے قریب وہاں پہ سیاہ فام لوگ آباد ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ بات کھٹکے گی، تو وہ پھر اپنے جو ہوچے ہتھ کنڈے وہ اپنانے شروع کر دیں گے، اور یہ جو زمین ہے اہل روم کی ان پہ تنگ کر دی جائے گی، اور وہاں پہ اللہ نہ کرے مسلمانوں پہ ایسے حالات ہو جائیں گے وہاں پہ ان کو وہاں سے اس زمین سے ان پہ ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کر دیا جائے گا. جی بالکل، یہ حدیث سے بھی واضح ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اہل روم جو ہیں وہ مسلمانوں پہ اپنی زمین جو ہے اہل روم کی تنگ کر دی جائے گی. بالکل، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر مفہوم اس کا یہی ہے حدیث کا، اور یہ آپ احادیث کی کتب میں یہ حدیث اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یہود جو ہیں وہ آپ کے کبھی دوست نہیں. بالکل جی، اللہ تعالیٰ نے تو واضح الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ یہود و انصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جی آصف بھائی شکریہ، اور ناظرین بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا. اللہ پاک اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے مسلمانوں پر بہت اپنی رحمت نازل فرمائے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو سامنے آتی ہیں یہ بہت معنی رکھتی ہیں. اور مسلمان یہ تو جیسے آصف بھائی نے واضح بتایا ہے کہ یہود و نصارہ آپ لوگوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ.